بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اشفاق صاحب کی ایک روح پرور کتاب ہے بابا صاحبہ۔ بابا صاحبہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد یہ کتاب آئی ہے، اور بانو قدسیہ نے کمپائل کرتے ہوئے پہلے خوبصورت لفظ لکھے ہیں۔ کہا کہ یہ کتاب سب سے علیحدہ ہے، یہ ایک روحانی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت آپ کو ذہن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بابا صاحبہ میں اشفاق صاحب کا ایک اپنا تجربہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سبی کا میلہ تھا، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں سبی کے میلے میں شرکت کرنے کا دعوت نامہ آ گیا۔ کئی سالوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں سبی کے میلے کی دعوت آتی تھی، مگر ہم نہیں جاتے تھے۔ کچھ مصروفیت ہوتی تھی، اور کچھ نہ جانے کی سستی ہوتی تھی، اور کچھ اور بھی لوازمات۔ کہتے ہیں اس مرتبہ بانو نے مجھے کہا کہ ہر بار وہ دعوت نامہ دیتے ہیں، آپ نہیں چلتے، اس بار ضرور چلیے۔ انہوں نے سرزنش کی اور بہت تنبیہ کی، اور وہاں کی بہت افادیت مجھے بتائی، تو میں نے بھی ہاں کر لی، ارادہ کر لیا۔ اب کہتے ہیں کہ سبی کے میلے میں جانے کے لیے بانو نے اپنے سارے ساز و سامان لیے، جو 2-4 روز کے لیے جاتے ہیں، اور آلی کی طرح انہوں نے ایک جغرافیہ لیا اور سارا نقشہ سبی کا کھینچا، اور اس میں وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ اس خطے کی وجہ شہرت کیا ہے، اس خطے کی تاریخ کیا ہے، اور اس خطے میں ہم کہاں قیام کریں گے، اور کس طرح 2-4 روز بسر ہوں گے۔ کہتے ہیں اشفاق صاحب، تو ظاہر ہے کہ 4 روز کے لیے جانا تھا، 4-5 روز تو لگنے تھے، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ بابا کے ڈیرے پر جاؤں اور وہاں ان سے یہ گفتگو کروں، انہیں یہ اطلاع دوں اور ان کے بارے میں پوچھوں، اور پھر اس سے میں اجازت لوں کہ میں اتنے روز کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے وہاں کیا کرے۔ کہتے ہیں اشفاق صاحب، جب بانو اپنے کپڑے تیار کر رہی تھی اور ہم جب اپنا بیگ تیار کر رہے تھے، تو میں نے بھی اپنے سفر کی چیزیں اس میں رکھ دی۔ کہتے ہیں 2-4 کتابیں رکھ دی کہ میں سفر میں پڑھوں گا، اور وہاں گفتگو ہوگی تو پھر حوالہ دوں گا، کیونکہ وہاں بہت سے ایسے ہم اثر ہوتے ہیں جنہیں ہماری گفتگو سے سروکار ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ حاصل کریں، تو میں ان کتابوں کا حوالہ دے کر اگر ضرورت پڑی تو وہ کتابیں بھی نکال کر دوں گا۔ اب کہتے ہیں میں بابا کے ڈیرے پر گیا تو بہت خوبصورت سما تھا، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، بہت سی اور شخصیات بھی بیٹھی ہی تھی، تو میری صبح تو روشن ہو گئی۔ بابا بادام کے تیل سے ہاتھوں پر روغنی بادام مل رہے تھے، اور بہت بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ بہت سے لوگ آگے بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں بابا نے مجھے دیکھا اور سامنے مجھے بٹھا دیا۔ اب میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں سبی کے میلے پر جا رہا ہوں، بہت محبت سے لوگوں نے بلایا ہے، ہر سال بلاتے ہیں، مگر کئی سالوں سے میں اپنی مصروفیت کی بنا پر نہیں جا سکا۔ تو بابا نے کہا بہت اچھی بات ہے، تم بھی جاؤ، مگر بیوی کو بھی ساتھ لے جانا۔ تو میں نے کہا اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ ہیں، ان کے بھی بہت سارے مداح ہیں، اور وہ بھی ادبی شخصیت ہے، وہ بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ اب بابا نے کہا کہ دیکھو، سبی میں تم جا رہے ہو تو سبی والے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو، وہ جانور پالتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ جانوروں سے محبت کرتے ہیں وہ علم الانسان کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کیا ہوتے ہیں۔ ان کی انسانوں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ان کی میں نے بات سنی، میں نے کہا بابا 4 دن مجھے لگیں گے، 4 دن میں یہاں حاضری نہیں دے پاؤں گا، تو مجھے اجازت دیں کہ میں سبی میلے میں جاؤں۔ تو بابا نے مجھے کہا بالکل جاؤ، اور خیر خیریت سے جاؤ۔ اب کہتے ہیں کہ میں جب اٹھا، دروازے پر تھا، تو بابا نے مجھے آواز دی، کہا کہ اشفاق ایک بات جان لو کہ انہوں نے تمہیں محبت سے بلایا ہے، تم اپنی قابلیت اور علم ان پر مت جھاڑنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اہل علم لوگ ان اشخاص پر جن کو علم نہیں ہوتا اپنا بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور وہ بیچارے یہ بوجھ برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے تمہیں محبت سے بلایا ہے، انہیں محبت عطا کرنا، اپنا علم لے کر ان کے اوپر لاد مت دینا، وہ لوگ ان اینٹوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے۔ اب اشفاق صاحب بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہم اپنی قابلیت دکھاتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں،
اور گاؤں دیہات میں جاتے ہیں، اپنی قابلیت کے زور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں نے ہمیں محبت کے ساتھ بٹھایا ہے، ہمیں ان کا بدلہ محبت سے دینا ہے، اپنی خواہ مخواہ کی قابلیت پر نہیں دینا۔ تو زندگی میں جو لوگ آپ کو دیتے ہیں، آپ کو بھی وہی چیز ان کے بدلے میں دینی ہے، وہ چیز نہیں دینی جن کی انہیں ضرورت نہیں یا انہیں معلوم نہیں۔ اپنی خواہ مخواہ قابلیت کسی پر جھاڑ کر ان پر بوجھ مت ڈالیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔